اور میرا دوسرا سوال اس چیز سے لے کے، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ میرے ایکچولی میں ٹیلی گرام پہ کچھ جگہوں پہ گیا تھا تاکہ میرے اندر ایک کیڑا آ گیا تھا، میں دعوت تھوڑا سا اپنے لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں جو ایکس مسلم کمیونٹیز بن کے رکھی ہوئی ہیں ٹیلی گرام پر، تو میں بس دیکھنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں پر یہ جو جزیہ والی ابھی ٹاپک چل رہا تھا، بس یہ ایک اکیلی چیز ہے جس کے میں ایسا نہیں ہے اس کے اوپر میرا کوئی ڈاؤٹ ہے، میرا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کا. قرآن کے اندر جو لکھا ہے میں اس کو ایز اٹ از لیتا ہوں، میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اوپینین میں اپنا نہیں رکھتا اس کے اوپر. بٹ میں اس کا جواب جیسے انہوں نے جزیہ کے اوپر یہ بول رہے تھے کہ جزیہ کے جو تھا وہ ہیومیلیٹ کرنے کے لیے لیا جاتا تھا، دوسروں کو جو غیر مسلمان ہوتے تھے ان کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے لیا جاتا تھا. اور اس کے لیے انہوں نے ابن کثیر کی جو پوری کی پوری ان کی تفسیر تھی وہ انٹرنیٹ سے وہ اٹھا کر، کوئی سی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں سے اٹھا کر وہ ایسے دکھاتے ہیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اگر وہ ہیومیلیشن کے لیے ہے اس کے پیچھے کا مجھے کوئی نالج نہیں ہے. اور جب میں نے اس کو پڑھ کے دیکھا، جب میں نے ری چیک کرا تو وہ ایز اٹ از جیسا انہوں نے کہا تھا وہ 2-3 ویب سائٹس میں ویسا ہی لکھا ہوا تھا. تو جی اس کے اوپر اور ایک دوسری چیز جو اصل میرا ایک چیز ہندو یہ ہے، دوست نے ٹھیک ہے، میں اصل اس جی کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے. بعد کے اسکالرز بہت سی مرتبہ کچھ روایتیں، تاریخی روایتیں ذکر کرتے ہیں. ان تاریخی روایتوں سے بظاہر کوئی نیریٹو سیٹ نہیں ہوتا ہے، جو بنیادی فریم ورک ہے اس پر فرق نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور یقیناً جو وہاں کا ٹیکس لا ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی بالکل جی جی ماننا پڑے مانتا گا ہوں. بھائی، ٹیکس مانتے ہیں. اور ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ اس کو اپنے عقیدے کا جز سمجھتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ملک اس کا نظم و نسق چلے گا ہی اسی طریقے سے جب وہاں ٹیکس کا نظام ہوگا. اگر ٹیکس کا نظام نہیں ہوگا تو وہاں کا نظم و نسق نہیں چل پائے گا. تو اس لیے ہندو ہوں کہ مسلمان، وہ ٹیکس ان کو دینا پڑے گا اگر وہ ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے سامنے آپ اپنے آپ کو سبمسو مانتے ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سامنے ہمیں سبمیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حکومت سبمیشن سبمیشن کا سبمیشن ان دا مطلب یہ سینس کہ کہ لا مطلب اینڈ اگر آرڈر کوئی. کو حکومت نے کوئی قانون بنایا، آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جی جی مانوں گا مانوں گا. مانیں گے. یہ جو ماننا ہے، بنایا حکومت نے، مان رہے آپ، یہ ماننا ہی تو سبمیشن ہے نا. جی جی جی. سبمیشن کے بغیر کیا کوئی نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. نہیں چل سکتا. اچھا، اس سبمیشن میں بعض مرتبہ ایک انسان اپنے آپ کو ہیوملیٹ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس ہیوملیشن کو جسٹیفائی کرتا ہے. مثلا آپ انڈیا میں رہتے ہیں، بہت سے قوانین آپ کے اعتبار سے نہیں بنتے، ٹھیک ہے، آپ کا مطلب مسلمان نہیں ہے. یہاں پر جو 36% لوگوں نے اگر موجودہ گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مور دین 60% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. جی مور دین 60% لوگوں کی مرضی کے اگینسٹ جا کر بہت سے قوانین بنتے ہیں، لیکن مانتے تو سبھی ہیں نا. جی جی. اچھا، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہے، دل نہ چاہنے کے باوجود زبردستی ماننا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کسی لیول کی ہیوملیشن ہے، لیکن ہم اس ہیوملیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہے نا. تو جی جیسے ہی آپ سبمیشن کریں گے ہیوملیشن فوراً آ جائے گی، لیکن کسی ہیوملیشن کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، کسی ہیوملیشن کو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کا دوست ہے، رشتے دار ہے، وہ آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. کیوں؟ بھائی تو ایسا ہی ہے جیسا میں ہوں. تو محض اس بنیاد پر کہ تیرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو مجھے ہیوملیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تیرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. تو دیکھیں، آپ نے کہا تیرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، پیسے کی بنیاد پر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی تو دوسرے کو ہیوملیٹ نہیں کرتا. یہ وہ ہیوملیشن ہے جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے ہی اتھارٹی ہوگی، آپ اس ہیوملیشن کو، اتھارٹی کے سامنے جو ہونے والی ہیوملیشن اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل. تو ہر ہیوملیشن بری نہیں ہے. جسٹیفائڈ ہیوملیشن ٹھیک ہے، نان جسٹیفائڈ ہیوملیشن بری ہے. اب گورنمنٹ جب ہوتی ہے اس کے سامنے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمانوں کے غیر مسلم، ہر ایک کو ہیوملیٹ ہونا ہے، ورنہ گورنمنٹ چلے گی نہیں، اسٹیٹ چلے گی نہیں، ریاست چلے گی نہیں. یہ ہیوملیشن جسٹیفائڈ ہے. تو ایسے ہی جو جی غیر مسلم اسلامی گورنمنٹ کو جزیہ دیتے تھے، وہ جزیہ اس لیے دیتے تھے چونکہ یہ ان کے اوپر فورس کیا جاتا تھا. انہوں نے ماننا پڑے گا، اگر رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا. نہیں ٹیکس دینا ہے تو بھائی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ. لیکن انہوں نے چوز کیا کہ نہیں، ہم اسی زمین میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سبمٹ کیا. اب وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون،
سورہ توبہ میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون. صاغرون کا بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ while they are humiliated. نہیں، صاغرون کا جو ترجمہ ہے while they have submit themselves to the state. تو سبمیشن تو ضروری ہے، سبمیشن کے بغیر تو بات چلے گی نہیں. اچھا، اسلام جو مسلمان ہیں سبمٹ وہ بھی کر رہے ہیں. وہ سبمٹ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خدا کو کرتے ہیں. غیر مسلم جو کو خدا کو مانتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تم اسٹیٹ کو سبمٹ کرو. پھر سبمیشن کے بغیر نہیں چلے گا نظام. جی سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل، یہ چیز میرے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. اور مفتی صاحب یہ ایک آخری سوال تھا میرا، یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل ہے، مطلب میں اگلی مرتبہ آ جائیے گا انشاءاللہ. جی پھر اگلے سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب میں بس 30 سیکنڈ سے زیادہ کا میں نہیں رکھوں گا، میں بہت چھوٹا رکھوں گا، اگر آپ دے پائیں تو بہت. ایک منٹ ظاہر صاحب، ہو گئی بات میرے خیال سے، بہت ہی زیادہ وقت دے دیا. نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی بھائی. اللہ صاحب کی بھی اسٹریم ہو رہی ہے، اب تو قیصر بھائی کی بھی اسٹریم ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اسٹریم کر رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ. آپ کسی اسٹریم پہ چلے جائیں، اور اگر میرے پاس موقع نہ ملے میں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، میرے پاس آ جائیے گا. جی ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.